السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا عظیم احسان و انعام ہے کہ اس نے ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم عرفان القرآن کورس سیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ اس عرفان القرآن کی بہت سی خوبیاں ہیں۔ اس پر ایک چھوٹا سا ویڈیو بھی میں نے بنایا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس عرفان القرآن میں قرآن شریف ہے ہی ہے، ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تجوید بھی ہے، لغت بھی ہے، ڈکشنری بھی اور لغت بھی ہے، اور اس کے علاوہ دعائیں بھی ہیں اور بہت سی خوبیاں ہیں الحمدللہ۔ ان خوبیوں میں سے صرف ہم قرأت اور تجوید بس اتنا ایک جز یا دو جز سیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک جامع کتاب ہے الحمدللہ، بہت اعلیٰ اور بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لکھنے والوں کو حافظ محمد سعید رضا بغدادی صاحب کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کلام مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور تحقیق بے شک ہم نے آسان کیا ہے اس کو یاد کرنے کے لیے، ہے کوئی جو اس کو یاد کرے سمجھے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کا لیکچر ہے جو 36واں لیکچر ہے، 36واں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ لیکچر ہے صفات حروف کا بیان۔ صفات حروف کا بیان، دیکھ لو، صفات حروف کا بیان کیا؟ صفات حروف یعنی حرف ہیں جتنے حروف، حرف کی جمع حروف، ان کی صفات یعنی ان کی حالت کیا ہو، کیفیت کیا ہو، کیسے ادا ہو، کس انداز سے، کس کیفیت سے، کس حالت میں، کس طرح نکلے گا منہ سے، کس حالت اور کیفیت میں، یہ صفات کہتے ہیں۔ جیسے ہر ایک انسان کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے، اس کی یعنی نیچر ہوتا ہے، اس کی کیفیت ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے کہ وہ کیسا آدمی ہے، وہ ہسمکھ ہے، وہ دیا روح آدمی ہے، وہ سخی آدمی ہے۔ اسی طرح ہر حرف کی بھی کوئی صفت اور صفات اور کیفیت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آج مختصر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں سے صفات کا بیان، پہلا سوال ہے کہ صفت سے مراد کیا ہے؟ صفت سے مراد کیا ہے؟ صفت سے مراد سمجھ لو جواب کہ صفت کسی حرف کی ذاتی کیفیت اور حالت کو کہتے ہیں۔ کسی حرف کی ذاتی کیفیت یا حالت کو کہتے ہیں۔ صفت کس کو کہتے ہیں؟ کسی حرف کی ذاتی کیفیت یا حالت کو کہتے ہیں۔ کیفیت کو کہتے ہیں یا الگ ہے وہ حالت کو کہتے ہیں۔ اس کی حالت کیا ہے؟ اس حرف کی حالت کیا ہے؟ اس حرف کی کیفیت کیا ہے؟ یہ حرف کس انداز سے نکلے گا اپنے منہ سے، اس کی حالت اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، سمجھ میں؟ تو سمجھ لو کہ جو اس کی ادائیگی کے وقت اس حرف میں پائی جاتی ہے، جو ادائیگی کے وقت یعنی اس کے مخرج سے جب یہ حرف نکلتا ہے، خاص مخرج یعنی حرف کے مخرج کس کو کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ کو۔ تو جہاں سے یعنی حرف کسی جگہ سے تو نکلے گا منہ سے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اس حالت میں نکلے گا، تو اس کی حالت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ایک حرف کی حالت اور کیفیت ہے۔ ادائیگی کے وقت یعنی نکلنے کے وقت، جو منہ سے نکلے گا نا، اس ادائیگی کے وقت، نکلنے کے وقت اس حرف میں پائی جاتی ہے خاص صفت پائی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ اب دوسری مرتبہ سمجھ لو، صفت کس کو کہتے ہیں؟ صفت کسی حرف کی ذاتی کیفیت یا حالت کو کہتے ہیں جو اس کی ادائیگی کے وقت اس میں پائی جاتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، صفات بھی بتاؤں گا، مثال بھی بتاؤں گا۔ کیا ہے سوال؟ صفت سے مراد کیا ہے؟ صفت کسی حرف کی ادائیگی، حرف کی ذاتی کیفیات اور حالت کو کہتے ہیں، کیفیات اور حالت کو کہتے ہیں جو اس کی ادائیگی کے وقت
نکلنے کے وقت، ادائیگی کے وقت اس میں عرب میں پائی جاتی ہے، پائی جاتی ہے۔ صفات کی تو کتنی قسمیں ہیں؟ دوسرا سوال، صفات کو آپ نے سمجھ لیا کہ صفت ہی ہے کیا کہ اس جو حرف ہوگا اس کی حالت اور کیفیت۔ تو دوسرا سوال کیا ہوگا؟ صفت کی کتنی قسمیں؟ ہاں، صفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ صفات کی 2 قسمیں ہیں۔ تو سوال ہے کون کون سی قسمیں؟ صفات کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی؟ تو جواب یہ ہے کہ صفات کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے صفات لازمہ اور دوسری صفات عارضہ۔ صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ ہاں، تو سوال کیا بنے گا؟ تیسرا سوال، دوسرا آپ نے الحمدللہ لکھ لیا ہوگا، صفات لازمہ، ہاں، دوسری عارضہ، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ سوال تیسرا بنتا ہے کہ صفات لازمہ سے مراد کیا ہے؟ صفات لازمہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، صفات لازمہ کس کو کہتے ہیں؟ تو جواب تیسرا یہ کہ ایسی صفات جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہے، ایسی صفات جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہے، ایسی صفات جو حرف کے لیے ہر وقت ہر ٹائم ضروری ہے، ہاں، اس کے بغیر حرف صحیح طور پر ادا ہی نہیں ہو سکے گا، ہاں، اس کے بغیر حرف صحیح طور پہ ادا ہی نہیں ہو سکے گا، اس کو صفات لازمہ کہتے ہیں، انہیں صفات لازمہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں؟ جواب کیا بنا؟ صفات لازمہ کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ بنا، تو جواب کیا ہے؟ ایسی صفات جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہے، حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہے، وہ کبھی پائی جاتی ہے کبھی ہے نہیں، بلکہ ہر وقت ضروری ہے، یہ ہر وقت ضروری ہے ادائیگی کے وقت، اور اس کے بغیر حرف صحیح طور پہ ادا ہی نہیں ہو سکتا، انہیں صفات لازمہ کہتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ، مثال کیا ہے اس کی؟ مثال یہ ہے جیسے تا، کیا؟ تا، ہاں، تا میں صفت قلقلہ ہے، تا میں صفت قلقلہ، یعنی آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ قلقلہ کے حروف کتنے ہیں؟ 5 ہیں، قطب و جدن، قطب و جدن، تو اس میں سے تا مثال کے طور پہ ایک سمجھ لو، اس میں قلقلہ، قلقلہ کا معنی کیا ہے؟ قلقلہ کا میں نے معنی آپ کو سامنے عرض کیا تھا کہ کسی حرف کو ادا کرنے کے بعد اگر وہ ساکن ہو، ادا کرنے کے بعد آواز لوٹتی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ احد، قل هو اللہ احد، یہ صفت دال میں ہے، احد، اللہ الصمد، هل اتاك حدیث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، تو میں پائی جاتی محیط، محیط، محیط ہے نا، لوٹ کی ہوئی آواز، قطب جد، تو تا ہے، تا میں صفت قلقلہ ادا نہ ہو تو تا ادا ہی نہ ہوگا، اگر قلقلہ سمجھ صحیح ادا نہیں ہوگا، تا ادا ہی نہیں ہوگا، تا ہو جائے گا، یعنی حرف بدل جائے گا، سمجھ میں؟ حرف بدل جائے گا، تا ادا ہو جائے گا، ہے تو، کیا؟ تو، قطب و جد میں تا وہ صفت ہے، حالانکہ گجراتی میں وہ چھوٹا تا ہے، گول تا ہے، اور ایک یہ تا، 3 طرح کے تا ہیں، عربی میں 3 طرح کے تا ہیں، مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک 2 نقطوں والا تا ہے اور ایک یہ تا ہے، ہاں، تو 3 طرح کے تا ہے، تو یہ تا اس میں قلقلہ ہے، قلقلہ یعنی لوٹتی ہوئی آواز آنی چاہیے، ہاں، محیط، محیط، ہاں، میں صفت قلقلہ، اگر یہ صفت تا یعنی لوٹتی ہوئی آواز اگر نہ آئی، اگر یہ ساکن ہو آخری حرف میں آ جائے، اگر یہ لوٹتی ہوئی آواز نہیں ہے تو حرف ادا ہی نہیں ہوگا، ہاں، قلقلہ ہوگا نہیں تو ادا نہیں ہوگا حرف، سمجھ میں؟ تو یہ حرف کی ایک خاص کیا ہے؟ کیفیت ہے، حالت ہے، کیا ہے اس کی حالت ہے، کیفیت ہے اس کی، کہ اس کا جب یہ حرف صرف ایک نہیں بلکہ اس کے اور حروف بھی ہیں،
कलकला में 5 हरूफ मैंने आपके सामने अर्ज किया है। तो कुछ हरफ होंगे वो झटके के साथ अदा होंगे, कोई नरमी के साथ अदा होंगे, कोई शिद्दत के साथ अदा होंगे, कोई फिसल के तौर पे अदा होंगे, कोई जमाई के साथ अदा होंगे, जम के अदा होंगे, कोई पुर अदा होंगे, कोई बारीक अदा होंगे। ये सब क्या होगी? उसकी सिफात होगी, कैफियत होगी, हालत होगी। समझ में आया? समझ में आयो? क्या है? सिफात हुरूफ का बयान। पहलो सवाल कुर्व है, पहलो सवाल है सिफत से मुराद कुर्व है। सिफत किन हरफ जी जाती कैफियत अने हालत के चेता जो को उनकी अदायगी जे वक्त, कढे जे वक्त, निकरे जे वक्त उन हरफ में पाए में अचे। उनजू तरह कितनी किस्म हुई? उनजू किस्म हुई सिफात आरिजा ने सिफात लाजिमा। पहली लाजिमा ने बी आरिजा, बराबर? तो सिफात पहलो लाजिमा आवे तो इनकी तारीफ करो है, नहीं जी से मिसाल करो है। तो सिफात लाजिमा से मुराद आए एड़ी सिफत जो को हरफ ला करने हर वक्त जरूरी है। उन जे वगर हरफ सही तौर मते अदा न थींदो उनकी सिफाते लाजिमा चहते। जब ता मुहीत ता है, ये इसमें कलकला अगर अदा नहीं होगा तो कलकला अदा नहीं होगा तो ये हरफ सही तौर पे अदा नहीं होगा। शीन में तखशी है, यानी हवा निकलनी चाहिए। किस हरफ में फिसलन है, किसी में जमाव है, वगैरह वगैरह। अब 3 सवाल हो गए। अब चौथा सवाल भी देख लो, ये दिखाई देता है उसमें? आ गया। सिफात आरिजा से मुराद क्या है? सिफात आरिजा पहले लाजिमा था, अब आरिजा। तो ऐसी सिफात जो हरफ के लिए कभी हो और कभी न हो। उसमें क्या लाजिम थी, अब इसमें लाजिम नहीं है, बल्कि कभी हो और कभी न हो। ऐसी सिफात जो हरफ के लिए कभी हो और कभी न हो। एड़ी सिफत, एड़ी कैफियत, एड़ी हालत जो को हरफ के अंदर कडेगे वे न कडेगे वे, उसके बगैर हरफ तो अदा हो जाएगा। उन वगैरह हरफ तो अदा थे बिंदो, लेकिन उसको खूब, उसकी खूबसूरती और उसका हुस्न बाकी नहीं रहेगा। उसकी खूबसूरती और उसका हुस्न बाकी नहीं रहेगा। उसको क्या कहते हैं? उसको सिफाते आरिजा कहते हैं। जैसे रा, क्या? जैसे रा, तो ये हर वक्त नहीं है, कभी कभी है। समझे? ऐसी सिफात जो हरफ के लिए कभी बाकी नहीं रहेगी, उसकी खूबसूरती और हुस्न बाकी नहीं रहेगा। जैसे रा, क्या? जैसे रा, रब्बुहुम यक़दिर, रब्बुहुम यक़दिर, रब्बुहुम रा, जैसे रा लिख लो तो भी बाद में समझा दूंगा। रा, जैसे रा, सिर्फ रा, जैसे रा, जैसे रा पुर पड़ी जाती है। जैसे अगर मकसूर होगा तो बारीक पड़ी जाएगी। अगर मकसूर यानी रा पर जेर या रा से पहले जेर होगा तो बारीक पड़ी जाएगी। रा पर पेश या जबर या इससे पहले जबर या पेश होगा तो पुर पड़ा जाएगा। इसका पूरा बयान आया था, पता है? रा का बयान, पूरा बयान पढ़ा था, पता है? तो जैसे रब्बुहुम, तो रा पर क्या है? जबर है, तो ये पुर पड़ा जाएगा। यक़दिर, यक़दिर, ये दाल यहां साकिन कर देंगे तो रा साकिन है, माकबल क्या है? जे, तो बारीक पड़ी जाएगी। दिर मफ्तू होगा तो पुर पड़ी जाएगी। और जेर होगा तो भी बारीक। मिन शर्रिन, मिन शर्रिन, मिन शर, मिन शर्रिन, मिन शर्रिन बारीक पड़ी जाएगी। शर्रिन, मिन शर्रिन। अगर मकसूर होगा यानी रा पर, जहां भी रा आएगी उस पर जेर होगा तो क्या पढ़ा जाएगा? रा क्या पढ़ा जाएगा? हमेशा एक हालत पे। जिस तरह ता है वो हमेशा एक हालत पर कलकला होता है। हमारा काफ में कलकला होता है, जीम में कलकला होता है, दाल में कलकला होता है, तो वो हमेशा पूरी पड़े जाएंगे, वो मोटे ही पड़े जाएंगे। कुतुबुद्दीन, हाँ, लौटती हुई आवाज ये आनी चाहिए उसमें। और इसमें राव की ऐसी कैफियत नहीं है, बल्कि ये क्या है? कभी पुर पड़ी जाती है, कभी पुर नहीं पड़ी जाती। पुर कभी बारीक कभी पड़ जाएगी,
جب اس را پر کسرہ ہوگا، را کے نیچے کسرہ زیر ہوگی، رے باریک پڑی جائے گی، یا رے خود ساکن ہوگی اس کے ما قبل زیر ہوگی تو باریک پڑی جائے گی، را پر مفتوح زبر ہوگی تو پر پڑی جائے گی، یا پیش ہوگی تو پر پڑی جائے گی، یا خود ساکن ہو اس کے ما قبل زبر یا پیش ہوگا تو را پر پڑی جائے گی. سمجھ میں؟ جیسے رب را پیش ہے ربہم یقدر من شر من شر من شر من شر وسواس الخناس میں آتے ہو. ہاں اب اس کے علاوہ چوتھا سوال کیا؟ پانچواں سوال ہاں صفات لازمہ کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی؟ کیا صفات لازمہ کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی؟ صفات لازمہ کی کتنی قسمیں اور کون کون سی؟ صفات لازمہ کی جواب کیا ہے؟ صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں، صفات متضادہ اور صفات غیر متضادہ. صفات متضادہ صفات متضادہ صفات متضادہ اور صفات متضادہ اور صفات غیر متضادہ. دوسری کیا ہے؟ صفات غیر صفات غیر متضادہ. سمجھ میں؟ غیر متضادہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں مختصر انداز میں. صفات حروف کا بیان. ہاں سمجھ آئے؟ حروفوں کی صفت کیا ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، حالت کیا ہوتی ہے، اس کا بیان ہے. ہاں صفت سے مراد کیا ہے، صفت سے پر مراد ہے. صفت سے مراد کیا ہے تو سن لو. صفت کسی حرف کی ذاتی کیفیت اور حالت کو کہتے ہیں. کسی بھی حرف، جو بھی حرف ہیں، جتنے بھی، کتنے حروف ہیں؟ 29. سمجھ میں؟ تو یہ جتنے بھی الف ہوگا، با ہوگا، تا ہوگا، تا ہوگا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا وغیرہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ حالت صفت کسی حرف کی ذاتی، ایک حرف ہوگا جب 29 حروفوں میں سے ایک حرف ذاتی کیفیت ہوگی ہر 29 حروفوں میں سے، یا حالت کو کہتے ہیں جو اس کی ادائیگی کے وقت اس حرف میں پائی جاتی ہے. ہر حرف میں کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے. ہر انسان میں صفت ہوتی ہے کہ یہ انسان نیچر جو کہہ رہا ہے، معروف کہہ رہا ہے کہ حرف ادا کرے جی پر ایک بھی حالت ہے. اس کی بھی ایک حالت ہے. کیسی حالت ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال بنتا ہے صفات کی کتنی قسمیں ہیں. تو صفات کی پہلی کتنی قسمیں ہیں؟ تو صفات کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے صفات لازمہ، صفات عارضہ. لازمہ کیا ہے؟ صفات لازمہ سے مراد کیا ہے؟ صفات لازمہ سے مراد ہے ایسی صفات جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہے. حرف کے لیے یعنی ہر حرف میں وہ، یا ہر حرف نہیں بلکہ مخصوص جو حرف ہوں گے اس میں ہر وقت ضروری ہوتی ہے. اس کے بغیر حرف ادا ہی نہیں ہوتا. کیا؟ صحیح طور پہ ادا ہی نہیں ہوگا. انہیں صفات لازمہ کہتے ہیں. جیسے تا، جیسے قطب جد میں تا ہے، یہ اس میں کیا ہے؟ قلقلہ ہے. اس میں تا میں کیا ہے؟ قلقلہ. جیسے تفشی، شین میں کیا ہے؟ تفشی ہے. الگ الگ ایک کی صفت ہوگی، صفتوں کے نام ہوں گے. 2 قسمیں ہوئی، ہر ایک کی صفت کے اب نام ہوں گے. تو اس میں کیا ہے؟ قلقلہ. اس میں اگر تا ادا نہیں ہوگا، تا محیط، تا اگر نہیں ادا کریں گے تو یہ تا ادا نہیں ہوگا. دوسرا بن جائے گا تے، بن جائے گا تا، بن جائے گا تے، تا بن جائے گا. اور صفات عارضہ سے مراد کیا ہے؟ اس کی کیا معنی ہے؟ ایسی صفات جو حرف کے لیے کبھی پائی جاتی ہے اور کبھی نہ ہو. اس کے بغیر حرف تو ادا ہو جائے گا، اس کے بغیر حرف تو ادا ہو جائے گا، ادا تو صحیح، لیکن اس کے خوبصورتی اور حسن باقی نہیں رہتا. ہاں اور اس کو صفات کیا کہتے ہیں؟ عارضہ کہتے ہیں.
جیسے جیسے را، کیا را، تو را اگر اس را کے نیچے زیر ہوگی تو باری پڑی جائے گی، را خود ساکن ہوگا، ما قبل زیر ہوگا تو رے باری پڑی جائے گی. الحمدللہ رب، را پہ پیش ہے تو را پہ زبر ہے تو پور پڑا جائے گا. اور نر رحیم میں را ساکن ہے، تشدید ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو جس را کے نیچے زیر ہوگی تو وہ باری پڑی جائے گی، جس را سے پہلے خود ساکن اور زیر ہوگی تو وہ بھی باری پڑی جائے گی، جس را پر ضمہ پیش ہوگا یا فتح ہوگا تو وہ را کیا ہوگا، پور پڑی جائے گی، سمجھے، موٹی پڑی جائے گی. ہاں تو جیسے میں نے صفات یعنی ربہم یقدر، یقدر، ہاں. اور صفات لازمہ کی کتنی قسمیں؟ صفات لازمہ کی 2 قسمیں، صفات متضادہ اور صفات غیر متضادہ. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، حضور کی محبت، حضور کی غلامی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. نصر من اللہ فتح قریب الشر مومن برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.